بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے؟ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، ممکن ہے کہ میں اس میں سے تمہارے لیے چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس راستہ پالوں۔ بس جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بلا شبہ میں تمہارا رب ہوں، سو اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم یہاں طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو جو کچھ تجھے حکم دیا جا رہا ہے اسے سنو۔ بلا شبہ میں ہی ہوں، میرا سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر ایک شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ تو وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں تمہیں اس راہ حق سے روک نہ دے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور مجھے اس سے اور بھی کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اسے زمین پر پھینک دو۔ تو جب انہوں نے اسے پھینک دیا تو وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم جلد اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکل آئے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ سورہ طٰہٰ دوسری ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر جو زیادہ مفصل طریقے سے بات آئی ہے، واقعہ آیا ہے یا گفتگو آئی ہے، وہ کسی ایک پیغمبر کے حوالے سے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ سورہ طٰہٰ ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیل سے باتیں آئی ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر بھی اس کے بارے میں باتیں گزری ہیں، یہاں پر تھوڑی سی زیادہ تفصیل کے ساتھ باتیں آئی ہیں، اور ان میں سے اکثر باتیں وہ ہیں جو میں پہلے بتا بھی چکا ہوں۔ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے اور سردیوں کا موسم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو گھر والی ہیں وہ حاملہ بھی ہیں، سفر ہو رہا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں ایک طرف آگ جو ہے نا وہ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے، آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، چونکہ رات کا اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت بھی ہے، اور سردیوں کی رات ہے، ٹھنڈک ہے، تو گرمائش تھوڑی چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہلیہ ہیں جو کہ نازک حالت کے اندر ہیں، یعنی حاملہ ہیں، تو ان کو ضرورت بھی زیادہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں جاتا ہوں اس آگ کے پاس، اس سے کچھ آگ چنگاری کے طور پر لے کر آتا ہوں، اس سے رستہ ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ہم تھوڑی سی آگ بھی تاپ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک درخت کے پیچھے سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، ہم نے تجھے چن لیا ہے، اس وقت تو جہاں کھڑا ہے یہ مقدس وادی طوبیٰ ہے، اپنی جوتیاں اتار دی۔ پھر آگے سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، میں ہی ہوں تیرا رب، تیرا معبود، تجھے پیدا کرنے والا، تو میری ہی عبادت کر اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور مجھے یاد کرنے کے لیے کیا ہے طریقہ؟ نماز پڑھ۔ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ بہترین طریقہ جو اللہ کو یاد کرنے کا ہے وہ نماز ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں
میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کثرت نوافل کے ساتھ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ سمجھ رہے بات کو؟ پھر فرمایا وہ زبان بن جاتا ہے جس سے وہ شخص بولتا ہے، مسلمان بولتا ہے۔ تو کثرت نوافل کے ساتھ جتنی تیزی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا کسی ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی عبادت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی رضا کی خاطر جو نفل پڑھے جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس لیے جب وقتاً فوقتاً آپ کو وقت ملتا رہے، اگر آپ روٹین میں نہیں بھی کر سکتے، ویسے تو عبادت تھوڑی کریں لیکن ریگولر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو زائد عبادت، تھوڑے دن کی ہوئی زائد عبادت کے مقابلے میں تھوڑی عبادت لمبا عرصہ، یعنی کہ یوں سمجھے کہ ایک تسلسل کے ساتھ کی ہوئی جو عبادت ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ مثال لے لیں کہ اگر کوئی شخص رات کی تہجد کے نوافل شروع کرتا ہے، شروع میں اس کو شوق ہوتا ہے کہ جی میں 12 نفل پڑھوں گا یا 20 نفل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، بعد میں وہ کرتے کرتے ایسا وقت آتا ہے کہ وہ 20 اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ اگر یہ سوچے کہ یار میں ساری زندگی پڑھوں گا 2 نفل پڑھوں گا، تو وہ جو 2 نفل ہیں جو اس نے ایک شخص نے ساری زندگی پڑھے ہیں، کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے مسئلہ نہیں، لیکن 2 نفل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ 2 نفل زیادہ پسند ہیں جس کے اندر تواتر ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا ہے کہ اے موسیٰ، مجھے یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز پڑھ۔ یہ نماز کا معاملہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے سے۔ ان الساعة آتیۃ اکاد فیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یقین رکھو کہ قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر ایک شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں ان کا ڈائریکٹ استاد اللہ رب العزت ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ڈائریکٹ ان کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام یقین رکھو قیامت ضرور آئے گی، ایک دن مقرر ہے کہ جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، لیکن ہم نے وہ دن پوشیدہ کر رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس سے پچھلا جو پس منظر ہے وہ فرعون کے پاس رہے ہیں، اور فرعون کے پاس رہتے ہوئے جو ہے وہ واقعہ آگے آئے گا، اس میں فرعون کے لشکر میں سے یا اس قبیلے میں سے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ فرعون جو ہے وہ آپ کو پکڑوا کے قید نہ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات، یہ بڑا مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اور یہ وہاں سے پھر دوبارہ واپس اپنے علاقے آتے ہیں، فرعون کے سلطنت میں آتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، وہ بڑا سرکش ہے۔ در حقیقت یہ آتے ہیں اپنے قبیلے کو لینے کے لیے، کیونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ پیچھے سے یہ چلے تھے کنعان سے، ان کے جو آبا و اجداد تھے۔ آبا و اجداد کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ وہ والا قبیلہ ہے۔ اچھا، اب یہ ہوتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کر ادھر آ رہے ہیں مصر۔ رستے میں جو ہے مقدس وادی طوبہ آتی ہے، اور اس طوبہ کی وادی کے پاس پہنچ کر ان کو نبوت سے نوازا جاتا ہے۔
یہاں بڑا جو ہے وہ بڑا زبردست سبق اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو دیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ جو بڑی عجیب سا سوال ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ اب اللہ جانتا تھا اس کے ہاتھ میں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بتائیں گے اپنے پورے یقین سے بتائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پورے یقین سے اور تفصیل سے. اور اللہ تعالیٰ ان سے سننا چاہ رہے تھے کہ اے موسیٰ تو بتا، تجھے پتہ ہے یہ چیز کیا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی ہے، تو بتا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے. مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی بندے نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، اسے بندہ پوچھے یار کیا ہے ہاتھ میں؟ یار یہ فلانی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت کا سوال مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بڑی تفصیل سے گفتگو فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ قال ہی عصای، یا اللہ یہ عصا ہے، لاٹھی. اچھا، اور اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اب لاٹھی کے ساتھ فائدے بھی بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. کیا پہلا فائدہ؟ یا اللہ میں اس سے سہارا لیتا ہوں، یہ میری بڑی کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے، سہارا لیتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ ہاں، اس سے میں جو بکریاں ہیں ان کو چراتے وقت ان کے لیے درختوں سے پتے بھی اتارتا ہوں. اچھا، اور ساتھ ہی کہا یا اللہ میں اس کے ساتھ اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں پوری امت کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کہ اے موسیٰ کسی بھی چیز کے اندر نفع نقصان ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تم مانتے ہو اس چیز کو کہ میرے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ محض ایک لاٹھی ہے جو کافی عرصے سے تمہارے پاس ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور اس سے تم جو جو کام لیتے ہو وہ بھی تمہیں پتہ ہے. اب دیکھو اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. پھینکو اس کو آگے. موسیٰ علیہ السلام حکم کی پیروی کرتے ہوئے لاٹھی کو آگے پھینکتے ہیں تو وہ ایک دم سے ایک اژدہا بن جاتا ہے. بہت بڑا ناگ، بہت بڑا سانپ، اژدہا. موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں. سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ بنا دے قال خذها ولا تخف، اس کو پکڑے اور ڈرے نہیں. سمجھ آئی؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اے موسیٰ جس چیز کو تو نے ڈیفائن کیا، جس چیز کو آپ نے ڈیفائن کیا ہے، جس کا مکمل آپ نے تعارف کروایا ہے کہ یہ ایک تو لاٹھی ہے، دوسرا اس سے یہ فائدے ہیں میرے. اب اگلا کام یہ ہے کہ اس کو میں نقصان دہ چیز کے اندر بدل رہا ہوں، اژدہا بنا دیا ہے. اب یہ اژدہا لاٹھی تھی تو اس میں سے نقصان دہ چیز، لاٹھی تھی تو فائدہ مند تھی نا، پھر اس لاٹھی کو نقصان دہ بنانا، نقصان والی چیز بنانا، اژدہا بنانا اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا. پھر وہ اژدہا نقصان دہ چیز ہے، اس نقصان دہ چیز سے حفاظت فرمانا وہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ اے موسیٰ تو اس کو پکڑ لے، یہ نقصان دہ چیز ہے تجھے نظر آ رہی ہے لیکن یہ تجھے کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ بچانے والا میں ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر فرعون نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی مہم چلائی ہوئی تھی کہ جس میں جو ہے وہ اس نے جو لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان کو ذبح کر دیا جاتا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہو پائے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور پالا بھی اس فرعون کی گود میں جو ان کی موت کے در پہ تھے، جو ان کو ماں کی جو ہے وہ گور سے نکلتے ساتھ ہی ذبح کرنے کی در پہ تھا. سمجھ؟ پالنے والا ذات اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے. فائدے میں سے نفع، فائدے میں سے نقصان میں سے نفع اللہ رب العزت ہے جو نکالتے ہیں. اسی طرح یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی زندہ میں سے
مردہ اور مردے میں سے زندہ کو نکالنے والی ذات بھی اللہ کی۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پکڑتے ہیں، اس اژدہے کو پکڑتے ہیں، تو پکڑتے ساتھ ہی واپس اپنی اصلی حالت کے اندر آ گئے۔ اب ایک معجزہ ہو گیا۔ دوسرا معجزہ، اے موسیٰ اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل کے اندر دے کر نکالو، وہ سفید چمکتے ہوئے چاند کی طرح اس سے روشنی نکلے گی اور تمہیں اس کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، یعنی بے عیب روشنی۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی فرماتے ہیں، اور کرنے کے بعد جب وہ اپنا ہاتھ دبا کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے موسیٰ ان دونوں معجزات کو لو اور چلے جاؤ فرعون کے پاس جو بہت زیادہ سرکش ہو چکا ہوا ہے، اور اس کو دعوت دو۔ ٹھیک ہے، وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔